جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی پی 162 لاہور کے زیر اہتمام پنجاب گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں علماء کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کے علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مولانا مجاہد منیر سائم، ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد علماء، قاری خلیل الرحمان، صدر جمعیت اتحاد علماء اور حافظ اعجاز احمد عارفی، نائب صدر جمعیت اتحاد علماء نے علماء کرام کو پروگرام میں خوش آمدید کہا۔ پروگرام کے آغاز میں مولانا مجاہد منیر سائم صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ اب علماء کرام کو ختم نبوت کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علماء کرام کو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا۔ اور علماء کرام کا کام صرف اور صرف مصلی امامت جو ہے وہ صرف مسجد کی امامت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم کی امامت، پوری زندگی کے، پورے معاشرے کے، ملکوں قوم کے سارے مسائل کے اندر قوم کی قیادت کرنا، قوم کو جو ہے وہ قیادت اور رہنمائی کرنا، قوم کے مسائل کا حل پیش کرنا۔ اگر ہم جو ہے آپس میں متحد نہیں ہوتے، اگر ہم اکیلے کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اگر اپنے اپنے مسلک کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، تو پھر اسلام کے یہ جو بنیادی جو مسائل ہیں، اسلام کے جو تحفظ کے مسائل ہیں، پھر ہم ان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ان کی خدمت میں یہی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہ ہلکا یارا تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہمیں آپس کے اندر محبت اور بھائی چارے کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو کر لڑتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد۔ پروگرام میں دیگر علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ مل جل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے فروعی اختلافات کو مٹا کر اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر کوشش کریں گے، جس طرح پہلے جو ہے جب بھی دین اسلام کو جب بھی کوئی قانون پاس ہوا ہے تو سب جماعتیں متحد ہو کر چلی ہیں، تو اللہ پاک نے جو ہے کامیابی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز علماء اکرام، میں تمام دوست احباب کی خدمت کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اب جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے سب کو آزما لیا ہے، نون لیگ کو بھی آزمایا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی آزمایا ہے اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو بھی آزمایا ہے، لیکن جس طرح لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنا دیں گے، جن کی اپنی شکل ریاست مدینہ جیسی نہیں تھی، تو وہ ملک کو کیا جو ہے ریاست مدینہ بنا دیتے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اس ملک کے لیے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہے ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، کتنی قربانیاں دی ہیں اس وطن عزیز۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نائب امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جناب وقاص احمد بٹ صاحب تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا کہنا ہے، اور ہم ان کے مخالف اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقیدے پہ، ہمارے برانڈ پہ، دیکھیں مسلمان کا کیا برانڈ ہے؟ عیسائی کا برانڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کا تو برانڈ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر وہ ذات اقدس نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اٹیک کس پہ کیا؟ ہمارے برانڈ پہ اٹیک کر دیا، جو جن کی نسبت سے ہماری یہ دنیا اور ہماری آخرت قائم ہے، انہوں نے اسی پہ اٹیک کیا، اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو میں دوستو، جمعے کا دن جو ہے وہ میں آپ سے التماس کروں گا کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے اویئرنیس کا ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں تک وہ بڑی تعداد میں، خاص طور سے جو نوجوان ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں سمجھوں گا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی آپ بھرپور استعمال کریں،
آپ میں سے کچھ مجھے جب جانے کا اتفاق ہوا تو وہ اپنے خطبہ جمعہ خدا ہے ایک ریکارڈنگ کرتے ہیں، لائیو بھی چلاتے ہیں، وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے ایک ایک منٹ کے درمیان میں اقتباس کاٹ کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے، اور عام آدمی کا تو فسانے حال کوئی نہیں، 25-30 ہزار کی تنخواہ دینے والا جب اس کو 10 سے 15 ہزار کا بل آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بچوں کو کیا کرنا۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ملک کے اندر 3 پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم ایک ہی پارٹی بن چکی ہے، اکٹھی ہو گئے نا، سب اکٹھی ہو گئے، 13-12 جتنی بھی جماعتیں ہیں سب اکٹھی ہوئی اور وہ ایک پارٹی بن گئی، اور ان میں سے کوئی نہیں بول رہا کہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اسکولی نظام کو ختم کیا جائے، ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کسی نے بات نہیں کی، اور ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ آپ نے اپنے ملک کی خود مختاری کو بیچ دیا، آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے، ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، بجلی گیس پٹرول ہر 15 دن بعد مہینے بعد بڑھ رہی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ اس کی وجہ کہ یہ نگران حکومت پی ڈی ایم کی ہدائی ہوئی ہے، ان کو یہی آج کل وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک انگلش کا لفظ ہے، شادی نہیں ہو تو کہتے ہیں ہنی مون، تو یہ ان کو آج تک اسٹیبلشمنٹ کا ہنی مون ہی نہیں جان چھوڑ رہا کہ بس 1.5 سال ہو گئے بھائی اب جان چھوڑ دو ان کی، انہوں نے آپ کو گود لے لیا تھا، باری دے دی تھی، اب چھوڑ دو، عوام کا خیال کرو، آپ نے عوام کی نمائندگی کرنی، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ آپ دیکھیے بس یہی کہتے ہیں کہ اکتوبر میں فلاں صاحب آ جائیں گے، نومبر میں فلاں آ جائیں گے، پہلے بھی آتے جاتے رہے ہیں، ہم نے بھگتا ہوا ہے ان کو، اب کو بندے کا پتر لے کے آؤ، اور وہ بندے کا پتر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا۔ یہ جو ہے نا یورپ کے غلام، امریکہ کے غلام، آئی ایم ایف کے غلام جو یہاں حکومت کرنے آتے ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں، یا خود ادھر ہوتے ہیں بچے ادھر ہوتے ہیں، یہ اس ملک کی عوام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ تو خود ایک باغیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے کہ ایک جائے گا جب لوگ تنگ ہوں گے اس کو پیچھے کریں گے، دوسرے کو آگے کر دیں گے، تو یہ ایک بارش بھی ہے کہ لوگ تنگ نہ پڑے، نہیں تو یہ سارے ایک ہی جیب سے نکلے ہوئے تاش کے پتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے دیکھیں ایجنڈے میں تو فرق ہے، آپ بتائیں 76 سال میں اتنی حکومتیں بدلی، سود ختم ہوا، پچھلے 15 سال سے ملک میں سزائے موت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، سزائے موت نہیں دے رہے، سوائے فوجی عدالتوں کی، خواہ بچوں کا زنا کرے، ان کو قتل کرے، لوگوں کو قتل کرے، جو مرضی کرے۔ یہ موٹر میں واقعہ ہوا ہوئی ہے سزا نہیں ہوئی، صرف ایک زینب مرڈر کیس کے ملزموں کو سزا دی گئی، لیکن اس میں 2008 سے لے کر اب تک 15 سال میں کس کس کی حکومت آئی آپ کو پتہ، ہر پارٹی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، اس کا حصہ نہیں، سب تھے نا۔ مجھے بتائیں اس دوران میں کسی نے یورپ کے ڈر سے، انہی کے ڈر سے لگائی ہوئی ہے، ان کے حکم پہ سزائے موت پہ پابندیاں ہٹا نہیں رہے، تو اس لیے یہ سب ایک لوگ ہیں، تو یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یونٹ ہے بجلی کا، لوگ پوچھتے ہیں بھائی حل کیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، بجلی تو مہنگی ہونی ہے نہیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، ہم نے 2-3 مہینے جماعت اسلامی نے اس پہ عرق ریزی کی، سینیٹر مشتاق صاحب نے اسمبلی کے فلور سے بار بار وزارت توانائی سے کہا مجھے ڈیٹا دیں، یہ آپ بجلی کا حساب کیسے نکالتے ہیں، یہ ایک یونٹ کی پرائس کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور جو حیرت انگیز انکشافات آئے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب یہ سڑکوں پہ اور گلیوں چوراہوں میں عوام کے حقوق کی جنگ ہو، لوگ خودکشیاں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملک سے بھاگ جائیں، اور جو غریب ہے وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ہمارے دروازوں پہ کھڑا رہے، کبھی آٹے کا تھیلا مفت لینے کے لیے 6 گھنٹے کتابوں میں لگے اور دکم پیر میں روز لاشیں کھاتے رہے۔ تو میرے دوستوں جب ہم نے کیا تو پتا چلا کہ آپ کے بجلی کے یونٹ کی قیمت کے اندر ان سود خوروں نے 22% سود بھی رکھا ہوا، اور آپ دے رہے ہیں اور آپ سب دے رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے، اس کو فائنانشل کاسٹ کے نام پہ
یہ کہتے ہیں پاور پلانٹ لگے ہیں، اگر ہم بینک سے لیتے اور بینک کو ہم اتنا نفع دیتے تو اس کا نفع تو دینا تھا، تو اگرچہ ہم نے بینک سے لیا یا نہیں لیا لیکن عوام سے 22% لے۔ اس کے علاوہ 14 قسم کے ٹیکس ہیں، اور ٹوٹل پتہ ہے کتنے فیصد ٹیکس ہے؟ 48%۔ 100 روپے کے پیچھے 48 روپے آپ کے ٹیکس بچتے ہیں، اور اس میں بھی بچتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی سے ہوتا ہے۔ 1000 ایکڑ 5000 ایکڑ کے مالک زمیندار پر زمین ٹیکس ہے، لیکن کتنا ہے؟ 500 روپیہ 200 روپیہ 250 روپیہ ایکڑ کی، اور وہ بھی وہ نہیں دیتے ہی نہیں، تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مزدور جو 700 روپیہ دیہاڑی کا کماتا ہے بیچارہ، اس پہ 14 قسم کے ٹیکس۔ انتظامیہ کی جانب سے پروگرام کی شرکا کے لیے عمدہ ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ پبلک پلس کے نمائندہ خصوصی ارشد شہزاد نے وقاص احمد بٹ اور دیگر علماء کرام سے بات کی۔ اس وقت موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب PP 162 امیدوار برائے MP پنجاب اسمبلی جناب وقاص احمد بٹ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ کی، شکر اللہ کا۔ اچھا، نگران حکومت مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس میں جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ملک میں مہنگائی ہے اس نے اس وقت عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ پہلے سب سے تو غریب آدمی تو متاثر بڑے عرصے سے ہے، اب جو سفید پوش طبقے تھے وہ بھی 2 وقت کی روٹی سے محتاج ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو ظاہر جنگ کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اب ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں IMF کے ذریعے، عالمی طاقتوں کے ذریعے، کہ یہاں پہ نالائق اور کرپٹ اور نااہل حکمران باریاں بدل کے بھیجے جائیں جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل کریں اور لوگوں پہ ظلم کریں، اور لوگ مہنگائی اور غربت کی چکی میں اتنا پس جائیں کہ بالآخر خود ملک کی عوام ہی اپنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اور جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روس کو کولڈ وار کے درمیان شکست دینا ممکن نہیں تھا، لیکن بالآخر اس پہ اقتصادی پابندیاں لگا کے اس کو معاشی بحران سے دوچار کر کے اس کو ٹکڑے کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح پاکستان کے خلاف بھی یہ بڑی سازش ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس سازش میں مسلسل پچھلے 10-15 سال سے جتنے بھی اقتدار میں آ رہی ہیں پارٹیاں، وہ سب اس کے اندر غالباً میں سمجھوں گا کہ سب کے سب اس کے اندر ملوث ہیں، اور خواہ وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس ایجنڈے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ نگران آئے ہیں، آپ بتائیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے تو چوری آپ نے کنٹرول کرنی ہے، اس کا معاوضہ آپ ان لوگوں سے کیوں لے رہے ہیں جو پہلے ہی غریب ہیں، جو پہلے ہی بل دے رہے ہیں؟ آپ کے مفت کی جو بجلی اڑانے والی اشرافی ہے اس کا بل بھی آپ ان لوگوں سے لے رہے ہیں۔ 22% آپ اس پہ فنانشل کاسٹ کے نام پہ شرح سود لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑا ظلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس تو بالکل ہم نے تجاویز بھی دی ہیں، اور ہمارے پاس واضح ایجنڈا ہے۔ سب سے بڑا تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک سے سود ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمارے پاس جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ دنیا میں جب تک ٹیکنالوجی نہیں ہوتی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کو تو ٹیکنالوجی کے اسپیلنگس کا بھی نہیں پتہ جن کو ہمارا حکمران بنایا ہوا انہوں نے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کو اس وقت جدید علوم کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کو IT کے اندر، کمپیوٹر سائنسز کے اندر، کامرس کے اندر، GPS ٹیکنالوجی کے اندر، موبائل فون کے اندر، الیکٹرک وہیکلز کا ریولیوشن آ رہا ہے، بیٹری ٹیکنالوجی کا آ رہا ہے۔ جب تک ہم اپنی یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم شروع نہیں کریں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا۔ جی، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جماعت اسلامی نے تو بڑا لائحہ عمل واضح کر دی ہے، قوم بھی دیکھ چکی ہے ان سب پارٹیوں کو، اور پہلے تو یہ الگ الگ ہوتی تھی، اب تو 12-13 پارٹیوں نے مل کے ایک الائنس بنا لیا اور خود ثابت کیا کہ وہ ایک ہی ہیں، اور وہ سب کے سامنے ہے۔ نہ ان میں سے کوئی مہنگائی کے خلاف بولتا ہے، نہ کوئی ان میں سے کرپشن اور یہ IMF کی غلامی کے خلاف بات کرتا ہے۔
اور جن کو اقتدار سے نکالا گیا ہے ان کو بھی اپنے بس مقدمات کی فکر پڑی ہے. عوام کے لیے تو ان کے پاس احتجاج کے لیے نہ مہلت ہے اور نہ ہی توفیق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جماعت اسلامی ہی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اور حقیقی جنگ آزادی کی لڑ رہی ہے تو جماعت اسلامی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن آئیں گے اس کے اندر ہم اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور انہی کو سپورٹ کریں گے یا ان کے ساتھ مل کے ان کی اقتدار میں آنے کا رستہ ہموار کریں گے، اگرچہ اس سے شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم نے مختلف اوقات میں مختلف سیاسی قوتوں پہ اعتماد کر کے دیکھا ہے لیکن کسی نے بھی اپنا جو ہی وہ اقتدار میں پہنچتا ہے وہ فوری طور پہ جا کے IMF اور عالمی طاقتوں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کے ایجنڈے پہ کاربند ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے نام اور اپنے نشان پہ انشاءاللہ الیکشن لڑے گی. ہمارے دروازے تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنان کے لیے کھلے ہیں، ان کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں لیکن ان کے قائدین کے لیے نہیں کھلے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر مجاہد منیر صاحب. آئیے ان سے آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا، آج کی تقریب کے حوالے سے آپ اپنے اظہار کا ذرا خیال کیجیے گا، اپنے خیالات کا اظہار. جی آج کی تقریب یہ جمعیت اتحاد العلماء لاہور کے زیر اہتمام ہو رہی ہے. دراصل 7 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس منصورہ لاہور میں ہو رہی ہے. اس کی تیاری کے حوالے سے علماء اکرام کو یہاں پہ PP 162 کے علماء اکرام کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے، جس کا مقصد علماء اکرام میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کرنا. کیونکہ علماء کرام کی اور مذہبی جماعتوں کی بہت بڑی قربانیوں اور محنتوں کے بعد یہ ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا تھا. تو علماء کرام کو یہ شعور دلانا، یہ احساس دلانا کہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس قانون کا تحفظ کرنا اور اس کے تقاضے اور پھر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور اسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانی لابی ہے یا اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ کس طرح جو ان کی سازشیں کیا ہیں، کس طرح وہ اپنا کام کر رہے ہیں ملک کے اندر. تو اس حوالے سے علماء اکرام کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا سد باب کرنے کے لیے علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر، آپس کے جھگڑوں کو بھلا کر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے مل جل کر اسلام کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ہو کر جو ہے وہ جد و جہد کریں اور جو بھی سازشیں ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہی ہیں ان کا سد باب کریں. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا اور خوبصورت جواب دیا ہے. اچھا، ملکی صورتحال جو ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں اس طرح کی جو کانفرنسز ہو رہی ہیں یا علماء اکرام کا اکٹھ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ ملک کی موجودہ صورتحال میں علماء اکرام کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جس طرح دیکھیں کہ آپ ملک میں آج ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، تو مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے، ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے. تو ایسے حالات میں علماء کرام کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے مسائل کی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں، میڈیا میں بیٹھتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسائل تو سارے بتاتے ہیں اور مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن مسائل کے اصل وجہ کہ ایسے ملک کی ایسی صورتحال ہوئی کیوں ہے، یا ملک کا جو ہے وہ یہ اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، سبب کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام سے دوری کا سبب ہیں کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا
اور اس کے بعد اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا، سود کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کو نافذ نہیں یہاں پہ کیا گیا، اور اسلام سے دوری کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے دین سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں۔ تو پاکستان اسلام کے نام پر بنایا، لیکن ہم نے یہاں پہ اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، اور ہم سرکاری اداروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک کلرک سے لے کر ایک پی این سے لے کر جو ہے وہ بڑے بڑے ججز اور بڑے بڑے آفیسرز اور پولیس ہو یا جو ہے نا وہ عدالتیں ہوں، یا مطلب ہر جگہ پہ ہمیں کرپشن نظر آتی ہے، ہر ادارے کے اندر کرپشن نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اگر عوام دین سے محبت کرنے والی ہو اور دین اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کرے، تو جو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بے دین اور بدکار اور چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر اپنے اوپر حکمران بنا لیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اسلام جیسا خوبصورت نظام زندگی ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں خلافت راشدہ جیسا خوبصورت نظام زندگی، خوبصورت نظام حکومت جو ہے وہ ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس رحمت والے دین کو چھوڑ کر اگر دین کی بنیاد پر اگر ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے اور اس کو جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ملک یہ حشر نہ ہوتا، چور ڈاکو ہم پہ مسلط نہ ہوتے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ملکی صورتحال جو ہے معاشی لحاظ سے، اس میں علماء کرام جو آج کے علماء کرام ہیں ان کا کیا کردار ادا ہونا چاہیے؟ جی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام نے صرف یہ نہیں کہ عبادات سکھائی ہیں یا نماز روزے کی تعلیم دی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ سب سے پہلے مدینہ میں تجارتی نظام جس پر یہود کا کنٹرول تھا اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور اپنا ایک مسلمانوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مواخات کے ذریعے مہاجر اور انصاری صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے اور ان کے لیے اپنا ایک الگ بازار کا نظام ان کو دیا اور تجارت کا نظام دیا۔ تو معیشت یہ نہیں ہے کہ بے دین لوگوں کے حوالے کر دی جائے اور وہ سود کے ذریعے اور جو ہے وہ کرپشن کے ذریعے، چیزوں کے ملاوٹ کے ذریعے اور چیزوں دو نمبر چیزیں بیچنے کے ذریعے عوام پر جو ہے وہ ظلم کرتے رہیں، نہیں، بلکہ علماء کرام کا یہ بھی کردار ہے کہ وہ معیشت کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ خود اس میں اپنا کردار ادا کریں بلکہ تاجروں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو حلال حرام کی تعلیم دینا اور جائز ناجائز کے تجارت کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں اور جدید دور کے جو تجارت کی شکلیں ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کا کام ہے کہ عوام کو اور تاجروں کو اس حوالے سے رہنمائی دیں اور جدید مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی دیں، اور اگر علماء کرام جو ہے وہ مسجد کی امامت سے نکل کر جو ہے وہ پوری قوم اور امت کی اور مطلب امامت اور حکمرانی کے حوالے سے قیادت کریں، رہنمائی کریں، تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ قوم کے حل ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام اگر اپنا کردار ادا کریں تو معاشی مسائل جو ہے وہ صرف اور صرف اسلامی معیشت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کچھ شرکا موجود ہیں جنہوں نے آج کی اس کانفرنس میں شرکت کی، آئیے ان کے اظہار خیالات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل بالکل۔ اچھا، آج کی ہونے والی اس کانفرنس میں آپ کا حکومت کو اور عام عوام کو کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے جو بل کی وجہ سے عوام پریشان ہے اور اس کو ریلیف دیا جائے، اور یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو بات ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نا سب سے زیادہ آگے رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ جس طرح آج علماء کنونشن تھا تو ہر ایک مسلک کا
عالم الحمدللہ تشریف لائے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم سب انما المؤمنون اخوہ، ہم ایک جماعت ہیں اور ایک جماعت بن کر ہم پاکستان کی آبیاری کے لیے کام کریں گے، اس کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ اور ہر محاذ پر اگر دیکھا جائے علماء کرام کی عظیم محنت ہے، 7 ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کا پیغام ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو کردار ادا کیا ہے وہ علماء کرام نے کیا ہے۔ تو آج ہمیں یہی پیغام ہے کہ ہم جس طرح علماء کرام جمع ہے ایک پلیٹ فارم پہ، اسی طرح ہم سب عوام الناس ایک جمع ہو کر اسلام کی آبیاری کے لیے کام کریں۔ دنیا آخر فانی ہے، آخرت کا معاملات ہیں، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تو 50-60 سال کی زندگی تو آخرت میں ابدی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر جس طرح عوام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے، گیس کا بل کی وجہ سے اور آٹے کا بحران کی وجہ سے، چینی مہنگی، راشن سارے مہنگے ہو گئے، ایک غریب عوام جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری کرتی ہے، پھر اس کو جب گھر آتے ہیں اس کو بل دیکھتا ہے، وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس سے بہتر میں نہ ہی دنیا میں نہ رہوں۔ کتنے، ایک دو نہیں، کتنے واقعات ایسے ہوئے، یہ جڑاں والے کے اندر واقعات ہوا، فیصل آباد کے گجرانوالہ کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ حکومت سے پوچھ ہوگی کل قیامت کو، یہ نگران حکومت بھی ہے، ان سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ کی حکومت کے اندر آپ نگران تھے، آپ کی نگران حکومت کے اندر کتنے لوگ پیاسے رات کو سوئے، کتنے لوگ بھوکے رات کو سوئے، ایک ایک لقمے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ غریب عوام کا لحاظ کرے۔ امیر کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، امیر تو آج بھی 200 کی بوتل پیتا ہے، بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں وہ 200 کی بوتل دیتے ہیں، ادھر وہ 100 روپے کا نان دیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا نا عوام میں یہ 30 روپے کا نان، وہ کہتے ہیں اتنا سستا پاکستان۔ یہ تو غریب عوام رو رہی ہے نا، جس کے 10 روپے کا نان 30 روپے کا پہنچا ہے، جس کے 18 روپے کی بوتل 50 روپے کی پہنچی ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں اور آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام نوید احمد بینیوال ہے، میں اپنے قبیلے کا وائس چیئرمین ہوں۔ تو میں اپنی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم نے جو 50 پراڈوں پہ گھومنے والے تھے ان کو بھی دیکھا، جو ہیلی کاپٹروں سے اتر رہے تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا۔ تو اب ہمیں نا ایک نمائندے کی ضرورت ہے جو ہم میں سے ہی ہو، یعنی کہ ہم مڈل کلاس سے ہی ہو، اس کو ہی درد یہ سمجھ سکے گا۔ اب دیکھو جیسے بھائیوں نے بات کی، ایک بندہ 30,000 پر لینے والا ہے، اس کے گھر کا بل ہی 20-25 ہزار آج، تو یہ اس پہ کیا گزرے گی یہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو ہے یہ اصل میں تو پیچھے ان کو کوئی اور ان چابی کوئی اور لگاتا ہے، یہ تو ڈمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس معاملے میں؟ جی باتیں تو جو سارے تھیں قاری صاحب نے اور بھائی نے کر دیا، میں نے بھی وہی بات کرنی تھی۔ اصل جو بات ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو بھائی نے بتائی ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، وہ ہر طرف آپ نظر دوڑائیں تو غریب ہے جو ہے نا، وہ غریب ہر طرف پسا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امیر آدمی کو جس طرح بھائی نے بتایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی کا خرچہ 1 لاکھ تھا تو وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہو جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو اس کو پڑتا ہے جو 20,000 25,000 اور جو ایک مسجد کا امام 15-20 ہزار میں گزارا بڑی مشکل سے کر رہا ہے۔ فرق تو اس کو پڑنا ہے جس کے کم تنخواہ میں بہت مشکل گزارا اور اوپر سے اتنے بھاری بھرکم بل جو آئے ہوئے ہیں، وہ غریب سے ایک قسم کی روزی روٹی چھیننے کے مترادف ہے کہ غریب جو ہے نا جائے تو کہاں جائے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہر طرف لوگ جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں، کہ ایک خاتون نے اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے نا، غربت اور اوپر سے یہ مہنگائی۔ اب صبح مجھے پتہ چلا کہ چینی 200 روپے کلو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب 200 روپے کلو والی چینی غریب کہاں سے خریدے گا آپ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب امیر آدمی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہی میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ غریب کو ریلیف دے، امیر آدمی کو تو فرق نہیں پڑتا، فرق تو غریب کو پڑتا ہے، جو میرے جیسا بندہ مزدوری کر کے یہ سارا کچھ کر کے یہ بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ جی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ملاحظہ فرمائے مختلف علماء مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، اور یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ عام عوام کو دیکھے اور ان پہ ترس کھائے
اور ان کو کوئی اچھا خاصا جو ہے وہ ریلیف دے، تاکہ ہر شخص کم از کم اپنی جو گزارے کی زندگی ہے وہ گزار سکے اور اس کی مشکلات میں کوئی کمی آئے اس کا سہارا بنے۔ عرشد شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔